الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے حارث قذاب دمشقی کے حالات اور واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حارث بن عبد الرحمن بن سعید منبی دمشقی پہلے ابو جلاس عابدی قریشی کا مملوک تھا۔ حصول آزادی کے بعد اس کے دل میں یاد الہی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ بعض اہل اللہ کو دیکھا کہ رات دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو وہ بھی دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگا، اور غذا بہت کم کھاتا اور بہت کم سوتا اور انتہائی کم بولتا تھا، اور اس قدر لباس پر اکتفا کرتا جو ستر عورت کے لیے ضروری تھا، یہاں تک کہ تقشف اور تبتل اور انقطاع کو غائب درجہ تک پہنچا لیا۔ اگر یہ زہد و تقوی اور ریاضتیں اور مشاہدے کسی مرشد کامل کے ارشاد اور افادہ کے ماتحت عمل میں لائے جاتے تو اسے قال سے حال تک پہنچا دیتے اور معرفت الہی کا نور اس کے دل کو روشن کر دیتا، لیکن اس غریب کو معلوم نہ تھا کہ جو لوگ کسی راہبر کامل کی صحبت میں رہ کر منازل سلوک طے کرنے کے بجائے از خود ریاضت و انذات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک ان کو ضلالت اور گمراہی کے کنویں میں نہ گرا دے۔ شیطان کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلیں اختیار کر کے اور بے مرشد ریاضت کشوں کے پاس آتا ہے اور انہیں انواع و اقسام کے سبز باغ دکھاتا ہے۔ کسی سے کہتا ہے کہ تو مہدی موعود ہے، اور کسی کے کان میں یہ پھونک دیتا ہے کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے۔ کسی کو حلال اور حرام کی پابندیوں سے مستثنا قرار دیتا ہے، کسی کو اپنی طرف سے منصب نبوت اور رسالت عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں یعنی شیطان کے اغوا اور شیطان کی گمراہی کے طریقوں پر حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سید ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، میرا گزر ایک ایسے دشت میں ہوا جہاں پانی ناپید تھا۔ میں چند روز وہاں رہا مگر پانی پر دسترس نہ حاصل کر سکا۔ جب تشنگی اور پیاس نے حد سے زیادہ غلبہ حاصل کیا تو حق تعالی نے اپنی رحمت سے بادل کا ایک ٹکڑا متعین فرما دیا جس سے وقتاً فوقتاً پانی کے قطرے گرتے اور میں تسکین حاصل کرتا۔ انہی ایام میں ایک رات ایسا نور بلند ہوا کہ جس نے شب دیجور میں آفاق عالم کو منور کر دیا۔ نور میں سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے آواز دی کہ عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھ پر وہ سب کچھ حلال کیا جو دوسروں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ جو کچھ تو چاہے اختیار کرے اور ہر فعل کر لے جس کی طرف تیری طبیعت کا میلان ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، مجھ سے بیشتر نبوت و ولایت کے لاکھوں لوگ گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اتنی آزادی نہیں ملی کہ حلال اور حرام کی قید سے وہ آزاد ہو جائے۔ آخر میں کون ہوں کہ مجھ جیسا نادر اور عدیم المثال حکم مجھے ہی سنایا جا رہا ہے؟ چنانچہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے نور فراست سے محسوس کیا کہ یہ صدا اغوائے شیطان ہے، تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے ملعون دور ہو، کیا بکتا ہے؟ ناگہانی طور پر وہ نور ظلمت سے بدل گیا اور اس نورانی صورت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر آج تو اپنے علم کی بدولت مجھ سے بچ گیا، ورنہ میں نے اسی طرح 70 سالکان طریقت کو راہ حق سے ایسا پھیر دیا کہ ان سے کوئی بھی اپنے مقام قرب پر قائم نہ رہ سکا۔ یہ کیسا علم ہے جو تجھے حاصل ہے، اور کیسی ہدایت ہے جس سے تو ممتاز ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ الفضل والمنت ومنہ الہدایہ فی البدایہ والنہایہ، اللہ ہی کا فضل و احسان ہے، وہی سرچشمہ رشد و سعادت ہے، اور ابتدا و انتہا میں اسی سے توفیق اور ہدایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سید الطائفہ حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک ناقص مرید اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں کامل ہو گیا، اب مجھے صحبت شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی خیال خام کو دل میں پختہ کر کے اس نے حضرت جنید رحمہ اللہ کی صحبت کو ترک کر دیا اور عزلت نشینی اختیار کر لی اور ذکر و فکر میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑے ہی روز گزرے تھے کہ وہ ہر شب دیکھنے لگا کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اسے اونٹ پر سوار کر کے عالم بالا کو لے جاتے ہیں اور ریاض فردوس یعنی جنت الفردوس کی سیر کراتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بعض مخلص احباب سے ذکر کیا کہ میں بارگاہ رب العزت میں اس درجہ رفیع پر پہنچا ہوں
کہ ملائکہ میری خدمت پر مامور ہیں اور ہر شب سوار کر کے مجھے گلستان جنت کی سیر کراتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حضرت جنید رحمہ اللہ کے کانوں تک پہنچی۔ آپ خود چل کر اس مرید کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی زبان سے عروج اور صعود کی کیفیات سن کر فرمایا، آج رات کو جب جنت میں پہنچو تو ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ناگہانی طور پر کیا دیکھتا ہے کہ تمام شیاطین بھاگ رہے ہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہے اور مردوں کی ہڈیاں سامنے پڑی ہیں۔ یہ شخص چونکا، اپنی کوتاہی اور گمراہی سے توبہ کر کے حضرت جنید رحمہ اللہ کے کاشانہ زہد پر حاضر ہوا اور تجدید بیعت کر کے حضرت شیخ کے برکت انفاذ سے درجہ کمال کو پہنچا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ جب تک مرید درجہ کمال تک نہ پہنچ جائے اس کا شیاطین کے مغویانہ دست برد سے محفوظ رہنا مشکل ہے۔ بہرحال ان واقعات کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کس طرح لوگوں کو اور اولیاء اللہ کو اور عبادت گزار اور زاہد قسم کے لوگوں کو گمراہی کے گہری کنویں کے اندر گراتا ہے۔ جب جنود ابلیس نے حارث کو اپنے نگاہ التفات سے مخصوص کر کے اس پر القاء و الہام کے دروازے کھولے تو اس کو عجیب قسم کی چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے کبھی مشاہدہ سے نہیں گزری تھی، اور اس کے سر پر کسی شیخ طریقت اور کسی کامل شخصیت کا ہاتھ بھی نہیں تھا جس کی طرف سے وہ رجوع کرتا اور شیطانی اغوا کوشیوں سے متنبع ہو کر ضلالت سے بچتا۔ اس کا باپ موضع حولہ میں رہتا تھا۔ اس کو لکھ بھیجا کہ جلدی سے میری خبر لو، مجھے بعض ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کے متعلق خوف ہے کہ مبادہ شیطان کی طرف سے ہوں۔ یہ پڑھ کر گم کردہ باپ نے اس کو ورطہ ہلاک سے نکالنے کے بجائے الٹا گمراہی کے جال میں پھنسا دیا اور لکھ بھیجا کہ بیٹا تو اس کام کو بے خطر کر گزر جس کے لیے تجھے حکم ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ سورہ شعراء کی آیت ہے کہ کیا میں تم کو بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو دروغ گو اور بد کردار ہیں، اور تو نہ تو دروغ گو ہے یعنی جھوٹا ہے اور نہ ہی بد کردار ہے، اس لیے اس قسم کے اوہام کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دے اور بلا تعمل اس کی تعمیل کر جس کے لیے تجھے ارشاد ہوا۔ لیکن حارث کے باپ کا یہ استدلال بالکل باطل تھا، کیونکہ اس سے اگلی آیت کے الفاظ یلقون السمع یعنی شیاطین کی اطلاعیں سننے کے لیے کان لگائے رہتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آیت ان کاہنوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے غیب دانی کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ تقدس معابی کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ وہی لوگ شیاطین سے روابط پیدا کرتے اور ان سے غیب کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے رکھتے تھے۔ غرض آیت کے مفہوم میں قطعاً یہ چیز داخل نہیں کہ شیاطین کاہنوں کے سوا کسی دوسرے شخص سے تعارف نہیں کرتے، اس لیے کہ ابلیسی لشکر کا تو فرض منصبی ہی یہ ہے کہ وہ بنی آدم کو ورطہ ہلاکت میں ڈالے، اور وہ کفار اور فجار اور عوام کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کے مساعی تزویر کے بعد انہی کی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ البتہ خواص پر اپنا پنجہ اغوا مارنے سے کبھی نہیں چوکتے۔ خواص میں جن نفوس پر کسی مسیحا نفس ہادی کا روحانی فیض نہ ہو تو ان کے شر سے محفوظ رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو سد رمق غذا پر اکتفا کرے، کم سوئے کم بولے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہے اور نفس کشی کا سیوا اختیار کرے اور اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے، اس سے عادت مستمرہ کے خلاف ایسے محیر العقول افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسروں سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اگر اہل اللہ میں سے ہوں تو ان کے خرق عادت کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر اہل کفر اور اصحاب زیغ میں سے ہوں تو ایسا فعل استدراج کے نام سے موصول ہے۔ یہ تصرفات محض ریاضت اور نفس کشی کا ثمرہ ہیں، ان کو تعلق باللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بزرگ شریعت اور طریقت کا جامع اتباع سنت اور اقتداء سے سلف صالحین کے ساتھ ریاضت اور نفس کشی کا مسلک اختیار کرے تو یہ چیز البتہ قرب خداوندی کا نہایت مؤثر درجہ ہے اور اس سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ حارث نے سخت زاہدانہ اور مشقانہ زندگی گزاری تھی، اس سے بھی ماوراء العقل افعال صادر ہوتے تھے۔ چنانچہ مسجد میں ایک پتھر پر انگلی مارتا تو وہ تسبیح پڑھنے لگتی، موسم گرما میں لوگوں کو سرما کے فواکہ اور پھل کھلاتا، سردیوں میں تابستان کے میوے پیش کرتا اور کہا کرتا کہ آؤ میں تمہیں موضع دیر مراں، یہ مضافات کے دمشق میں ایک علاقہ تھا، وہاں سے فرشتے نکلتے ہوئے دکھاؤ۔ چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین اور جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شخص کو پیرووں کی ایک بڑی جماعت مل گئی جس کی ذات میں نہ کوئی علمی اور عملی خوبی تھی اور نہ کوئی دوسرا وصف تھا، تو پھر عوام کل انام حارث جیسے شخص کی عقیدت اور پیروی کو کیوں اختیار نہ کرتے؟
جب حارث کے استدراجی کمالات نے دور رس شہرت حاصل کی تو ایک دمشقی رئیس قاسم بن بخمیرہ اس کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ تم کس بات کی مدعی ہو؟ کہنے لگا کہ میں نبی اللہ ہوں۔ قاسم کہنے لگا کہ اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹا ہے۔ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ قطعاً بند ہو چکا ہے۔ ان دنوں عبد الملک بن مروان خلافت اسلامیہ کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ قاسم نے جا کر خلیفہ عبد الملک سے ملاقات کی اور حارث کی فتنہ انگیزیوں کا حال بیان کیا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ حارث کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب پولیس گرفتاری کے لیے مکان پر پہنچی تو اس کا وہاں پر کھوج نہ مل سکا۔ حارث دمشق سے بھاگ کر بیت المقدس پہنچا اور نہایت رازداری کے ساتھ اپنی فتنہ انگیزیوں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اس کے مرید ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے جو باخدا لوگوں کی ملاقات کے شائق ہوں۔ انہیں جہاں کہیں اس ذہنیت کا آدمی نظر آتا اس کو ساتھ لے جاتے اور حارث سے ملاقات کرا کے اپنی جماعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بصری کو اپنے ساتھ لے گئے جو بیت المقدس میں نووارد تھا۔ جب اس نے توحید الہی کے متعلق حارث کی نکتہ افرینیت سنی تو اس کے حقائق اور معارف پر اش کر اٹھا، لیکن جب حارث نے بتایا کہ میں نبی مبعوث ہوا ہوں تو کہنے لگا کہ آپ کی ہر بات پسندیدہ اور خوشگوار ہے، لیکن آپ کے دعوی نبوت کے ماننے میں مجھے تامل ہے۔ حارث نے کہا کہ نہیں، تم سوچو اور غور کرو۔ اس وقت تو بصری بلا تسلیم کیے مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن دوسرے دن پھر آیا اور کہنے لگا آپ کا کلام نہایت مرغوب ہے، آپ کی باتیں خوب دل نشین ہوئی ہیں، میں آپ پر اور آپ کے دین مستقیم پر ایمان لاتا ہوں۔ غرض بادی نظر میں وہ حارث کی جماعت میں داخل ہو گیا اور شب و روز وہیں رہنا شروع کیا، یہاں تک کہ حارث کے مخصوص مریدوں میں اس کا شمار کیے جانے لگا۔ جب بصری نے حارث کے تمام جزئی اور کلی حالات معلوم کر لیے تو ایک دن کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، اتفاق سے بیت المقدس آیا اور سعادت ایمان نصیب ہوئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بصرہ واپس جا کر لوگوں کو آپ کی نبوت کی دعوت دوں۔ حارث نے کہا کہ ہاں، تم ضرور اپنے وطن میں رہ کر اس خدمت کو انجام دو۔ اب اس نے پتہ لگایا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت وہ سمبرا میں فروکش ہے۔ وہاں جا کر خلیفہ سے ملاقات کی اور حارث کی سر انگیزیوں کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ بصری نے کہا کہ وہ بیت المقدس میں فلاں جگہ چھپا ہوا ہے، اور کہا کہ اگر کچھ آدمی میرے ساتھ روانہ کر دیے جائیں تو میں اسے گرفتار کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے 40 فرغانی سپاہی اس کی تحویل میں دیے اور ان کو حکم دیا کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ اس کے بعد اپنے عامل کو جو کہ بیت المقدس کا عامل تھا اس کے نام بھی ایک فرمان لکھوایا جس میں بصری کو حسب ضرورت ہر قسم کی امداد بہم پہنچانے کی تاکید کی۔ بصری پیادوں کو لے کر بیت المقدس جب آیا تو اس وقت حارث کی قیام گاہ پر پہنچا۔ یہ شخص سپاہیوں کو ایک آڑ میں کھڑا کر کے پہلے خود گیا، لیکن دربان نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا اور بولا کہ گو تم حضرت کے خدام میں داخل ہو، تاہم اتنی رات گئے کسی کے لیے داخلہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بصری نے چکنی چپڑی باتیں کر کے اسے رام کر لیا اور اسے دروازہ کھولنے پر راضی کر لیا۔ جب دروازہ کھلا تو بصری نے معاً سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ دیکھ کر دربان اور دوسرے پیروان حارث کے ہوش اڑ گئے اور عالم سراسیمگی میں چیخنے چلانے لگے اور بولے افسوس، تم لوگ ایک نبی اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو جسے خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب بصری اور اس کے رفقائے کار اندر گئے تو حارث وہاں پر موجود نہیں تھا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ حارث اس وقت خطرے کا احساس کر کے ایک طاق میں چھپ گیا جو مریدوں نے اس کے لیے بنا رکھا تھا۔ بصری سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے طاق میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنا شروع کیا تو حارث کے کپڑے سے اس کا ہاتھ چھو گیا۔ اس نے حارث کو پکڑ کر نیچے کھینچ لیا اور فرغانیوں کو حکم دیا کہ اس کو جکڑ لو۔ انہوں نے زنجیر گردن میں ڈال کر دونوں ہاتھ گردن سے باندھ لیے اور لے چلے۔ جب وہ درہ بیت المقدس میں پہنچے تو حارث نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بفرض محال راہ راست کو چھوڑ دوں تو یہ حق فراموشی مجھ پر وبال ہوگی، اور اگر راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو یہ اس کلام کی بدولت ہے جس کو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ گلے اور ہاتھ کی زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ یہ دیکھ کر پیادوں نے زنجیر اٹھا کر پھر ہاتھ اور گلے سے باندھ دی اور اپنے ساتھ لے چلے۔ جب دوسرے دروازے پر پہنچے تو حارث نے مقرر یہی آیت پڑھی اور زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ پیادوں نے پھر سلاسل کو اٹھایا اور تیسری مرتبہ اس کو جکڑ لیا اور اس کو لے کر چل پڑے۔ آخر دمشق پہنچ کر خلیفہ عبد الملک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو؟ حارث نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ بات
میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی الہی کے مطابق کہتا ہوں۔ خلیفہ نے ایک قوی ہیکل محافظ کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ اثر انداز نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے مریدوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے نبیوں کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا کہ شاید تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیزہ نہیں مارا، اب کی مرتبہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر وار کیا تو وہ بری طرح زخم کھا کر گرا اور وہیں پر جان دے دی۔ یہ واقعہ 69 ہجری کا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی ہتھکڑیاں اتارنے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا، اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار دکھائے تھے وہ ملائکہ نہیں تھے بلکہ جنات تھے۔ محترم سامعین گرامی، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو پرکھنے کے لیے کہ آیا وہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے یا شیطان کا دوست ہے، ہمارے پاس پیمانہ قرآن اور سنت ہے۔ جو اس پر اور مجموعی عقائد پر ہوگا وہی صحیح آدمی ہے، وگرنہ کسی آدمی کی خرق عادت اور خلاف عادت چیزوں کو دیکھ کر اس کی اندھی عقیدت میں گرفتار ہو جانا یہ ضلالت اور گمراہی ہے، جیسا کہ حارث دمشقی کے پیروکار اس کی شیطانی چالوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت اور شعبدہ بازوں اور جادوگروں سے بچ کر اپنی متاع ایمان کی سلامتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔